اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے خاص سے آج لیول 4 کا لیکچر نمبر 8 ہے۔ لیکچر نمبر 7 میں آپ لوگ نے کاروما یکرم باب جو کہ ریئر یوز ہوتا ہے، تھوڑا کم استعمال ہوتا ہے، حاسب یحسب اس سے بھی زیادہ ریئر ہے، تو آپ نے لاسٹ لیکچر میں کاروما یکرم آپ نے دیکھا تھا، اور اس سے پہلے آپ نے ثلاثی کے جو ابواب دیکھے تھے وہ 4 تھے، جس میں سمع یسمع ہے، ضرب یضرب ہے، علم یعلم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے نصر ینصر ہے، یہ آپ نے 4 جو ہے نا وہ ابواب دیکھے تھے، اور اس میں آپ نے ایک اور ایڈ کر لیا کروما یکرم، اور اس سے جو اس وزن پہ آنے والے جو افعال ہیں قرآن کریم میں، ان افعال کا آپ نے جو ہے نا وہ پیٹرن دیکھا، اور قرآن کریم کے پورشن میں آپ نے بنی اسرائیل کا وہ تذکرہ پڑھا کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ کچھ کام اپنی مرضی سے کر لیتے تھے اور کچھ کام جو ہے وہ نہیں کرتے تھے، تو گویا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لے کے آتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، اگر کوئی قوم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ یہ کام کرتی ہے تو دنیا میں بھی اس کے لیے جو ہے وہ رسوائی ہے، اور آخرت میں تو پھر دردناک عذاب ہے ہی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا وہ پورے کا پورا اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو چیز پسند نہیں ہے کہ آپ جان بوجھ کے کچھ چیزوں کو ترک کریں، جان بوجھ کے آپ جو ہے نا، انسان کوشش کر سکتا ہے، تو کوشش لازمی کرنی چاہیے کہ پرفیکٹ مسلم ہو، اگر جس طریقے سے ہونا چاہیے ایک مسلمان کو، جو حلال اور حرام کا کم از کم کرائیٹیریا اس پہ پورا اترے۔ ہاں، جو چیزیں مباح ہیں یعنی کر لو نہ کرو اس میں گناہ نہیں ہے، یا جو چیزیں ایسی ہیں مستحب ہیں یعنی کر لو تو ثواب ہے، پازیٹیو پوائنٹ، نہ کرو تو گناہ نہیں ہے، تو اس میں پھر بھی کوئی گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن فرض کے معاملے میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی، تو وہاں پہ آپ کو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض والا کام بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ آئی ہوپ آپ بات سمجھ چکے ہوں گے۔ آج کے لیکچر کو ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے لیکچر میں جو ہے وہ کیا ہم نے پڑھنا ہے۔ جی، یہ چیز تو آپ دیکھ چکے ہیں کہ آپ جو ہے وہ پہلا پاؤ اور دوسرا پاؤ لیول 2 اور 3 کے اندر دیکھ چکے ہیں، تیسرا پاؤ لیول 4 کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا پہلا پیج آپ پڑھ چکے ہیں، دوسرا پیج جو ہے یعنی 12واں پیج اوورال آپ اس کے 3 اشارے پڑھ چکے ہیں۔ آج آپ جو ہے وہ اس کا جو چوتھا اشارہ ہے یعنی موسیٰ اور عیسیٰ، اور موسیٰ و عیسیٰ اور رسولوں سے سلوک جو یہ کیا کرتے تھے بنی اسرائیل، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ بات فرما رہے ہیں یہاں پہ۔ تو خیر، یہ اگر ٹی پی آئی طریقے سے اس کو آپ یاد کرنا چاہیں تو وہ آپ اس طریقے سے یہ پہلی جو فنگر ہے اس کے اوپر آپ چوتھا اشارہ یاد کر سکتے ہیں۔ پچھلی آیتوں میں آپ کو اس کا تعلق بتا چکا ہوں، اب ذرا اس کے اہم نکات دیکھ لیتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور دیگر رسولوں کے ساتھ نہایت بدتمیزی کا رویہ رکھا ہے اور ان کے پیغام کو ٹھکرا دیا۔ انہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بھی ٹھکرا دیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ یہ اللہ کا کرم اور اس کا فضل ہے کہ اس نے رسول بھیجے تاکہ لوگ گمراہ نہ ہوں۔ جناب جبرائیل اللہ کے ایک معزز فرشتے ہیں جو رسولوں کے پاس اللہ کی وحی لانے کا کام کرتے رہے۔ انہیں روح القدس کہا جاتا ہے جناب جبرائیل کو، تو یہ انفارمیشن آپ کو ان آیات سے ملے گی۔ جی، اب ان آیات کی ہم تلاوت کر لیتے ہیں۔ جی، ان آیات کی ہم تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔
وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. جی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دی الکتابہ کتاب، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور موسیٰ کے بعد ہم نے پے در پہ لگاتار ایک دوسرے کے پیچھے پیغمبروں کا سلسلہ بھیجا. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مریم، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو البینات، ہم نے کھلی البیناتی کھلی ہم نے نشانیاں دی. جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزے دیے گئے، جناب موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کی مدد کی روح القدس کے ذریعے یعنی جناب جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے. اتنی آیت کی ذرا شرح آپ دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. کون سی کتاب دی جی موسیٰ علیہ السلام کو؟ جلدی سے بتائیں. تورات. ٹھیک ہے، تورات جناب موسیٰ علیہ السلام کو دی. اچھا، وقفینا من بعدہ بالرسل، اور موسیٰ کے بعد ہم نے پے در پہ پیغمبر بھیجے. تو موسیٰ کے بعد کون سے پیغمبر ہیں؟ یہاں پہ کچھ لکھے بھی ہوئے ہیں، جناب داؤد، سلیمان، زکریا، یحییٰ، یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے نا وہ پیغمبر آئے ہیں. اور پھر اگلی بات آ جاتی ہے جناب موسیٰ کے بعد جناب عیسیٰ کی، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کھلی نشانیاں دی. آپ میں سے کون بتائے گا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کون کون سے معجزات تھے؟ ہینڈ ریز کیجئے گا جلدی سے. جی شکیلا، آپ ایک معجزہ بتائیں. شکیلا سر عصا تھا ان کے پاس. عصا کا معجزہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا. رونگ. آگے چلیں. ہیرا عمران. سر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے. بالکل زبردست، ایک معجزہ ہو گیا. جی ہما ندیم، آپ کو دوسرا بتانا چاہیں. سر وہ کوڑ جن کو ہو جاتی تھی ان کو بھی شفا دیتے تھے. کوڑی کے مریض جو ہوتے. ٹھیک ہے جی. اور کوئی معجزہ؟ اور اندھوں کو جو ہے نا وہ ہاتھ پھیرتے تو آنکھیں آ جاتی تھی. ہاں، کس کے حکم سے؟ اللہ کے اذن. اللہ کے حکم سے. باذن اللہ. پھر وہ کام کرتے تھے کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. ایک وہ کام کرتے تھے کہ ایک ہویت بناتے تھے، جیسے مٹی کا بناتے ہیں تو وہ بناتے تھے ایسے، جیسے اگر کوا ہے یا کوئی پرندہ ہے تو اس طرح اس کی ہویت سی بناتے تھے، اور اس کے بعد اس میں پھونک مارتے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پرندہ بن جاتا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کو تو ہم نے اتنے واضح نشانیاں عطا فرمائی، اور ہم نے روح القدس کے ذریعے اس کی مدد کی. روح القدس کسے کہتے ہیں؟ یعنی مقدس روح. یہ خطاب ہے یہ جناب جبرائیل کو اعزازی طور پہ دیا گیا. یوں تو ہر نبی کی مدد حضرت جبرائیل ہی کے ذریعے کی جاتی ہے، لیکن حضرت عیسیٰ کا قصہ ذرا الگ تھا کہ انہیں بنی اسرائیل میں سے ان کے دشمنوں نے ہر طرف سے گھیر لیا تھا، جو ان کو قتل کر دینا چاہتے تھے. اللہ نے روح القدس کے ذریعے ان کی مدد کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افکلما، کیا پھر جب بھی جاءکم رسول، آیا تمہارے پاس کوئی رسول، بما لا تہوی انفسکم، اس کے ساتھ جسے نہ چاہتے تھے تمہارے نفس، استکبرتم، جس چیز کو تمہارا نفس کہتا تھا نا کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا مشکل ہے، تو تم اس پہ تکبر کرتے تھے، رسولوں کی بات نہیں مانتے تھے. وہ ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے کہ نفس جو چاہے اس کے مطابق نہیں چلنا، بلکہ نفس کو اللہ کے تابع کرنا ہے کہ میرے رب نے مجھے کیا حکم دیا ہے. نفس تو ہمیشہ انسان کو برائی کی دعوت دیتا ہے. قرآن سے ان چیپٹر نمبر 13 ورس نمبر 1 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. انسان کا نفس جو ہے وہ تو اسے برائی کی دعوت دیتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی آپ گناہ کریں، اس میں لذت دکھاتا ہے، لذت محسوس کرواتا ہے. تو انسان جو ہے اس کو چاہیے یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تابع کرے اپنے نفس کو. تو فریقاً کذبتم، ایک گروہ وہ تھا جو ان میں جھٹلا دیا کرتا تھا پیغمبروں کو. جب دیکھتے تھے نا یار یہاں پہ ہمارے مفاد کے اوپر چوٹ پڑ رہی ہے، چلو جی جھٹلا دیا. وہ فریقاً تقتلون، ایک تو حد سے تجاوز کیا ہوا تھا، وہ تو اگر کوئی چوٹ پڑتی تھی تو وہ دیکھتے تھے ہماری سرداری پہ یا کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو وہ انبیاء کو قتل کرنے سے بھی گریز نہ کرتے تھے. بنی اسرائیل اپنے خواہشات کے مطابق احکام چاہتے تھے، نہ کہ وہ احکام جو انبیاء اکرام انہیں اللہ کے پاس لا کر پہنچاتے تھے. ان میں بغاوت و سرکشی کا جذبہ اتنا بھرا ہوا تھا کہ وہ نبیوں کو جھٹلانے بلکہ ان کو قتل کر دینے میں بالکل بھی نہیں ہچکچاتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں
اتنے گناہ کرنے کے بعد، اتنی زیادتیاں کرنے کے بعد، اتنے معاملات خراب کرنے کے بعد ان کا جملہ یہ ہوا کرتا تھا وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْف، ہمارے دل جو غلاف میں ہیں، پردے میں ہیں، جس طریقے سے قرآن کریم غلاف میں ہوتا ہے نا، بڑا صاف ستھرا رہتا ہے، کوئی مٹی نہیں اس کے اوپر پڑتی، تو یہ باتیں اس طرح کرتے تھے بھائی ہمارے دل بڑے صاف ہیں اور یار ہم ٹھیک ہے اوپر سے جتنے بھی گناہ دل بڑے صاف ہیں۔ آج کل آپ کتنے مسلمانوں کو سنتے ہوں گے یہ بات کر رہا ہوں، اور ہم دل کا پردہ، کس کا پردہ جی؟ دل کا پردہ، ٹھیک ہے۔ نماز کس کی نماز؟ دل کی نماز، ٹھیک ہے۔ اور دل بندے کا صاف ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور بھائی دل بھی صاف ہونا چاہیے، دل ہی صاف نہیں ہونا چاہیے، بات سمجھتے ہیں؟ دل بھی صاف ہونا چاہیے اور انسان کا آؤٹر شیل بھی صاف ہونا چاہیے، اور عمل اس کا ساتھ دینا چاہیے جو اس کا دل کہتا ہے۔ اگر کسی کا دل تو کہتا ہے بات درست ہے اور عمل اس کا ساتھ نہیں دیتا، زبان اس کی ساتھ نہیں دیتی، تو منافق کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے۔ یا وہ آپ دیکھیں نا، ایمان کے لیے تو اقرار باللسان، زبان کا اقرار لازمی ہے، تصدیق بالقلب، دل کی تصدیق جس کو کہتے ہیں دل کا، دل کی تصدیق بہت ضروری ہے، اور عمل بالجوارح، عمل کے ساتھ اس کو شو آف کروانا، یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں۔ آپ کہیں کیسے؟ میں اس کی آپ کو پروف دیتا ہوں۔ دیکھیں، ایک شخص زبان سے کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کیا بات ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ بالکل بہت اچھے ہیں، آپ کا میں اسلام کے ساتھ ہوں، میں ایمان کے ساتھ ہوں، اور اندر سے کہتا ہے نہیں نہیں میں بغاوت کرتا ہوں، دل اس کا ٹھیک نہیں ہے، تو وہ مسلمان ہے، اس کو منافق کیٹیگری میں فال کرتا ہے۔ اچھا، ایک بندہ جو ہے نا وہ دل سے تو مانتا ہے یار یہ چیز صحیح ہے، لیکن زبان اور عملی کام نہیں کرتا، کہتا نہیں یار میں کہوں گا تو میری چودراہٹ جائے گی، میرا یہ جائے گا، میرا وہ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سوچیں، یہود و نصارہ کے کتنے لوگ دل سے پتہ تھا جن کو کہ بھئی یہ بات ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور یہ نبی صحیح ہے۔ اللہ کے وسلم کے کئی گھرانہ اور ادھر ادھر کے لوگ، کتنے لوگوں کو پتا تھا، چچا ادھر سب کو، یار یہ بندہ صحیح ہے، لیکن دل کی تصدیق ہونے کے باوجود بھی نہ انہوں نے زبان سے اقرار کیا نہ عمل کیا، کس کیٹیگری میں جائیں گے آپ کو پتہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص مثال کے طور پہ آپ کو کہتا ہے کہ میں دل سے بالکل ٹھیک ہوں، یعنی میں تصدیق کرتا ہوں، میں زبان کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ اقرار کرتا ہوں کہ یار بات ٹھیک ہے، لیکن میں نے عمل کوئی نہیں کرنا، ٹھیک ہے، تو قرآن کریم جو 4 چیزیں بیان کرتا ہے سورۃ العصر کے اندر، اور کہتا ہے کہ کامیابی کا راز کس میں مضمر ہے، تو جب بھی آتا ہے الا الذین آمنوا ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے میں ہیں، پھر کہتا ہے الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے کے، اب ایمان میں عمل صالح شامل تھا، لیکن چونکہ ایمان کی ڈیفینیشن ایسی ہے کہ اس میں عمل صالح ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے عمل صالح کی امپورٹنٹ اتنی زیادہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں دوبارہ سے کہا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کرے، یا نیک عمل نہ کرے، یعنی کہ ایمان لے کے یا نیک عمل کرے، نہیں، ایمان لے کے اور نیک عمل کرے۔ تو یہ عمل، جیسے کہتے ہیں نا وہ شعر بھی ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، تو یہ عمل بہت ضروری ہے۔ گویا یہ تینوں چیزیں بہت ضروری ہیں، ایک اس میں سے مس ہوتا ہے تو انسان گیا۔ تو ایمان کی تکمیل ہی ان تینوں چیزوں سے ہے کہ زبان سے اقرار، دل سے صحیح جاننا، دل تصدیق کرے یار بات سر، اور عمل جو ہے ساتھ دے آپ کی بات کا، تب جا کے جو ہے نا وہ کامیابی اس چیز میں قرآن و سنہ کے دلائل سے یہی بات سمجھ آتی ہے۔ وقالوا قلوبنا غلف، یہود کہا کرتے تھے ہمارے دل تو غلافوں میں ہیں، ساڑھے دل اندروں صاف نے۔ اللہ کہتے ہیں ایسے دلوں میں بل لعنہم اللہ بکفرہم، ایسے دلوں پہ بھی اللہ کی لعنت ہے، جو اندر سے تو پتہ ہے بات صحیح ہے لیکن اوپر تم نہ اقرار کرتے ہو نہ عمل کرتے ہو، ان کے کفر کے سبب ایسے بل لعنہم اللہ، ان پہ لعنت ہے۔ فقلیلا ما یؤمنون، بہت کم ایسے ہیں جو ان میں سے پھر کیا کرتے ہیں، ایمان لے کے آتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں۔ دیکھیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیا، یہ نہیں کہا کہ سارے ایسے ہیں، بلکہ کہا کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان لے کے آئے، بات سمجھتے ہیں؟ اچھا، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں جی، شرح پہ آتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے کہا ہمارے دل پردے میں ہیں، یعنی یہ کہ ہم اپنے عقیدے میں بہت مضبوط ہیں اور کوئی بھی چیز ہمارے عقیدے کو ہلا نہیں سکتی، وہ کوئی بھی بات ہو یا کسی نے بھی کہی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے انکار کی اصل وجہ بیان فرمائی کہ اللہ نے ان پر لعنت بھیجی، اور لعنت اس لیے بھیجی کہ انہوں نے حق کو ٹھکرا دیا، اسی لیے اب وہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ تصور کیجئے جب اللہ کسی پر لعنت بھیجے تو وہ لعنت کتنی بھیانک ہوگی۔ استغفر اللہ۔ زیاد بن علاقہ
ترمذی میں 3591 نمبر حدیث ہے، اپنے چچا سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء، اللہ میں تجھ سے بری عادتوں، برے کاموں، بری خواہشوں سے پناہ مانگتا ہوں. سمجھتے ہیں؟ تو یہ جو خواہش ہے نا انسان کی بری خواہش، یہ اللہ تعالیٰ معاف کرے انسان کو، بہت خوش بات. اس وجہ سے نفس کے اوپر قابو پانے کے لیے اللہ سے بھی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرا نفس جو ہے وہ غلطی کی دعوت تو دیتا ہے، یہ بات ہے. بچتا کون ہے؟ الا ما رحم ربی، جس پہ اللہ کا رحم ہو. خیر، یہ آیت مبارکہ کا آپ بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیں. دعا کیجیے اللہ ہمارے دلوں کو تیری ہدایت قبول کرنے والا بنا، ہمیں رسول کی سچی پیروی کرنے والا بنا. حساب کیجیے کہیں غلطی ہے تو کس طریقے سے اس کو درست کرنا ہے، اس کا پلان بنائیے، تبلیغ کیجیے. آج کے آیات مبارکہ میں 87 اور 88 میں اسماء کون کون سے ہیں ذرا ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. ویری ایزی. الکتاب یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ کون بتائے گا؟ اگر واحد ہے جمع کیا، جمع ہے تو واحد کیا ہے؟ ہینڈ ریز کیجیے گا. جی ہمانہ دے. سر واحد ہے کتاب، اس کی جمع کتب ہوگی. کتب ہے. اس کے بعد آ گیا رسل، یہ رسول کی جمع ہے. ویری ایزی، پہلے پڑھ چکے ہیں. پھر بینات ہے، یہ بینہ کی جمع ہے. پھر ہمارے پاس انفسکم ہے، یہ نفس کی جمع ہے. پڑھ چکے ہیں نا، اس لیے میں اس پہ ٹائم نہیں لگا رہا. پھر ہمارے پاس قلوب ہے، یہ قلب کی جمع ہے، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. پھر ہمارے پاس غلف ہے، یہ نہیں پڑھا. غلف اغلاف، اغلف غلف، ٹھیک ہے. یہ وقالو قلوبنا، کہ ہمارے دل جو ہے وہ غلف میں. اچھا یہ غلف جمع ہے، اغلف جو ہے نا اس کی واحد ہے، اغلف، ٹھیک ہے. تو سوری، غلف میرے خیال سے واحد ہے، اغلف جمع بنے گی نا اس کی. غلف واحد، اغلف جمع. تھوڑا انہوں نے ایسے الٹ لکھا ہوا ہے اس کو. تو وقالو قلوبنا، انہوں نے کہا ہمارے دل جو ہے وہ غلف غلاف میں ہے. اغلاف، اغلف نہیں کہا، یعنی غلافوں میں ہے یہ نہیں کہا، بلکہ غلف واحد، اغلف اس کی جمع. چلے، 3 حروف والے صحت مند افعال کون کون سے ہیں؟ ہینڈ ریز کیجئے گا ترتیب سے بتانے. جی روبینہ. تقتلون. زبردست. پہلا تقتلون ہے، اس سے پہلے مجھے بھی کوئی نظر نہیں آیا، امید ہے یہی ہوگا. جی ٹھیک ہے. قاتل یقتل، اقتل، قاتل، مقتول، قتل، یہ نصب ینصب کے وزن پہ. اور یؤمنون. یؤمنون. یؤمنون تو نہیں ہے بھائی، وہ تو حمزہ کے ساتھ آتا ہے. بکفرہم ہے. لعنہ، لعنہ بھی ہے، لعنہ. سر قلوبنا. لعن یلعن العن، یہ فتح یفتح کے وزن پہ، ٹھیک ہے. سر قلوبنا. نہیں، قلوبنا کیسے کریں گے آپ بتائیں، بولیں. سر دو ہی ہیں. ماضی کا نہیں بنے گا. بنائیں نا، کیسے بنائیں گے؟ سر قلوب تو ویسے ہی اسما ہے نا، قلوبنا ہمارا مسئلہ قلب، یہ ہے کہ اس کو ہمارے اس کا جو قلب. فعل بنے گا وہ تو بنے گا، یہ شاید اقلب یقلب بنے اس کا، سوری اسلم یسلم کے وزن پہ. اور قالب یقلب بن سکتا ہے میرے خیال سے نصر ینصر کے وزن پہ. یقلبون اگر قرآن کریم میں استعمال ہوا ہو، چونکہ قرآن کریم میرے خیال سے یہ استعمال نہیں ہوا، شاید اس لیے انہوں نے مینشن نہیں کیا. تقتلون چونکہ بہت دفعہ استعمال ہوا ہے تو قتل یقتل میں آ گیا، لعن یلعن آ گیا. قلوب کی اگر آپ ثلاثی سے بنائیں گے تو قالب یقلب آئے گا نصر ینصر کے وزن پہ. اور اگر آپ بنائیں گے اس کو جو ہے نا وہ مزید فی سے، تو میرے خیال سے اسلم یسلم کے وزن پہ آئے گا. اس کے بعد جو ہے وہ آ گیا آپ کا بکفرہم، یہ آ گیا کفر یکفر کے وزن پہ، نصر ینصر کے وزن پہ. فتح یفتح لکھا ہوا ہے، فاشو میں لکھا ہوا ہے بھائی، یہ تھوڑا مسٹیک ہے اس میں، ٹھیک ہے. تو یہ نصر ینصر کے وزن پہ ہے. اس کے بعد 3 حروف والے کمزور افعال، یہ تو کافی نظر آ رہے ہیں. جی روبینہ بتائیں. سر جاءکم. اس سے پہلے نہیں ہے کوئی؟ اس سے پہلے والا قد ہے پپائنا. سر میں بتاؤں؟ جی بتائیں. سر آتینا. کیسے بنے گا بتائیں. سر عطا سے ہے، یہ ہدا کے وزن پہ عطا یاتی. یہ عطا سے ہے، پھر دیکھ لیں. آتینا. بھائی یہ عطا سے نہیں ہے، یہ آتا سے ہے. آتا. جب آتا آتا ہے نا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا وہ چینج ہے تھوڑا سا. دونوں تھوڑی سے براتی ہیں نا سر، اثر اس پہ. آتا سر پھر یہ یوتی، مزید فی والا ہو جائے گا. ہاں وہ اس سائڈ پہ جائے گا. کیونکہ اگر یہ ہوتا ہے نا عطا
تو یہ اور کیٹیگری میں آتا. تو بہرحال یہ ہے پہلا جو ہے وہ جاء ہے. جاء یجیء جی جائن مجیء الی جیء. یہ آپ کا آ گیا زادہ، ایسے ہی یزید زد زادن، ٹھیک ہے، مزید اس طریقے سے آئے گا. تو جاء یجیء ج. اس کے بعد کون سا جی؟ سر اس کے بعد ہے تہوا. تہوا بنایا کیسے بنے گا؟ سر یہ راضیہ کے وزن پہ زبردست. یہ بنے گا حاویہ یہوا. تہوا یہ اس سے بنے گا. یہ راضیہ یرضا یرضا ترضا اس سے بنتا. ٹھیک ہے، جی. بہت زبردست ماشاء اللہ. احوا. حاویہ یہوا احوا ہاون مہوین ہون. راضیہ یرضا ارضا. اور استکبرتم تو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، استکبرتم نہیں ہوگا. استکبر ایسے کوئی وہ آ گیا ہے. کذبتم بھی نہیں ہوگا، کذب یکذب آ جائے گا. پھر اسی قالو. طریقے سے آگے قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ. یہ آمن یؤمن تو ہوگا، ٹھیک ہے، آمن یؤمن. سر قالو نہیں قالو ہے. آ گیا، بالکل قالو آ گیا. قالو ہوگا سر. یہ تو بہت دفعہ استعمال ہوا. قال یقول قل، قائل مقول قول. اس کے بعد آ گیا قلیل. قلیلاً. قلیل اتنی دفعہ استعمال ہوا، دیکھیں پھر بھی ہماری نظر میں جو ہے نا وہ کسی طریقے سے پیچھے. گزر گیا. یہ کس سے ہے والا؟ سر ذلہ کے وزن پہ ہے. قلہ کے قلہ. وزن پہ. قلہ قلہ قلہ. یضل قلہ یقل. ٹھیک ہے، قلیل قلہ ڈیش قل. یقل قلہ قلیل ڈیش قل. اب ذرا ایک سو ریوائز کر لیتے ہیں. جاء والا جو وزن ہے وہ زادہ یزیدو سے ہے. جاء یجیء ج. میرے ساتھ ہم نا ریوائز کرتے جائیں، اگرچہ مائک آن نہ کریں، لیکن جب میں پڑھ رہا ہوں تو میرے ساتھ ریوائز کرتے جائیں. مقصد یہ ہوتا ہے دوبارہ ریوائز کرنے کا. اوپر پتہ نہیں کیا شروع ہو گیا. جاء یجیء جی جائن مجیء الی جیء. ٹھیک ہے. اور جو تہوا ہے وہ حاویہ یہوا رضیہ یرضا سے. حاویہ یہوا احوا ہون مہوین یون آ جائے گا ہون. اور قال یقول یہ تو بہت قل یقول. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے. اب ذرا آتے ہیں مزید فی کے اوپر. مزید فی میں پہلا آپ کا آ گیا آتینا. ٹھیک ہے، جو ہم پہلے پڑھ رہے تھے. اس کا وزن بنتا ہے اس طریقے سے. یہ ہے وہ سر پیچھے پڑو. علامہ. علامہ کے وزن پہ کفا یقفی کفی. علامہ یعلم علم. یہ اس وزن پہ لیکن کمزور ہے. کفین. یہ نا جو کمزور ہے نا بیچارے، ان کو سمجھنا بہت مشکل ہے دنیا کے اندر بھی. دماغ جن کا دماغ کمزور ہے، جن کا جسم کمزور ہے نا، ان کو سمجھنا بہت مشکل ہے. تو یہ قفا جو ہے نا، یہ اب سمجھ کیسے آ رہی ہے دیکھیں. قفا یقفی علم یعلم. اگر اس کے شروع میں تا لگ گیا تھا تو تقفا ہوتا تو ہم سوچتے کہ یار یہ تدبرہ کے وزن پہ ہو سکتا ہے. ادروائز کسی میں جو ڈبلنگ آ رہی ہے، ریپیٹیشن آ رہی ہے، تو وہ صرف علمہ میں آ رہی ہے یا تدبرہ میں آ رہی ہے. تو تدبرہ میں چونکہ تا لگا ہوا ہے، اس لیے ان دونوں میں اگر ہم کمپیریزن کریں گے تو فوراً سے ذہن میں آ جائے گا کہ علمہ کے وزن پہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد کون سا ہے جی؟ کفینا. کفینا. اچھا یہ کفینا تو پڑھ رہے ہیں، یہ آتینا کے اوپر کیوں لگایا ہوا ہے؟ سر ایدنا. ایدنا یہ بھی علمہ کے وزن پہ ہے. ایدہ یؤید. اید مؤید مؤید تائید. یہ تو ہم بڑا اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ مجھے آپ کی تائید چاہیے. کرتے ہیں نہیں؟ جی سر. ہاں تو یہ اسی سے ہے. ایدہ یؤید اید مؤید مؤید اور تائید. علمہ یعلم علم معلم معلم تعلیم. پھر آگے استکبر. کس وزن پہ؟ سر اسلم نہیں سر اختلف استغفر. بھائی استغفر تا بھی تو ہے نا اس کے ساتھ. سر الف اختلف سین تا. پہ الف سین تا شروع میں آ جائے تو استغفر ہے نا. ٹھیک ہے سر اختلاف. ہاں اگر سین نہ ہو، اگر یہ ترتیب نہ ہو نا الف سین تا کی،
تو پھر سوچا جا سکتا ہے کہ یار یہ کہیں اختلافہ تو نہیں ہے. تو یہ ہے صحیح. استکبارہ، یستکبرو، استکبر، مستکبر، مستکبر، استکبار. ٹھیک ہو گیا. کذبہ کس وزن پہ ہے جی؟ علامہ کے وقت. بالکل بالکل ایزی ہے یہ تو. کذبہ یکذب، کذب، مکذب، مکذب، تکذیب. تقدیر. اور کون سا رہ گیا؟ یؤمنون آخر میں یؤمنون. یہ ہے اسلمہ کے وزن پہ. ٹھیک ہے. یہ بھی کیا ہے سر؟ آمنا یؤمن آمن اب مؤمن. اس کو آپ ذرا سمجھیں. یہ اصل میں تھا آمنا، اصل میں امنا تھا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ بات سمجھ دیکھیں، یہ دو حمزہ تھا، دو حمزہ. ایک حمزہ کے اوپر زبر تھی، ایک حمزہ کے اوپر جو ہے نا وہ جس کو جزم کہتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. یہ ایسے تھا امانا، جیسے آگے یؤمنو آ رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ اس طرح تھا. اب دو حمزہ آپس میں ملے، وہ جو ہے نا اس کے اوپر بن گیا جس کو کھڑی زبر کہتے ہیں. اس حالت میں چلے یہ چیز. تو سمجھنے میں اس لیے تھوڑی مشکل ہو رہی تھی کہ یار یہ 3 ورڈ ہیں یا 4 ورڈ ہیں. تو یہ 4 ورڈ ہیں اصل میں نا، کہ آمن اصل میں کیا ہے؟ امانا. اس سے یہ کنورٹ ہوا ہے آمانا. تو اسلمہ کے وزن پہ آمانا، یؤمنو، آمن، مؤمن، مؤمن، ایمان. اسلمہ یسلم، اسلم، مسلم، مسلم، اسلام. تھوڑا سانس لے لیں جی، اس کے بعد پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج جو ہمیں گرامر کا پورشن پڑھنا ہے. سر کذبہ اور کذبہ سر دو الگ الگ ہیں، تو سر اس کے معنی بھی الگ ہوں گے؟ بالکل معنی میں فرق آتا ہے. یہ ایسے ہوتا ہے جیسے معنی ایک ہوتا ہے، ایک کا مطلب جیسے نازلہ ہے نا، نازلہ اور انزلہ معنی میں ایسے فرق آتا ہے. ایک کا مطلب ہوتا ہے اترنا، ایک کا مطلب ہوتا ہے اتارنا. نازلہ کا مطلب ہوتا ہے اترنا، انزلہ کا مطلب ہوتا ہے اتارنا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اترنا ٹھیک ہے اتارنے میں سر. فرق سمجھتے ہیں؟ اترنا یہ ہوتا ہے کہ بندہ خود اتر رہا ہے، اتارنا یہ ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا سیکنڈ پرسن اسے اتار رہا ہے، ایسے پکڑ کے جیسے اتار نیچے کو رہا اتار ہے. رہا ہے. سر جیسے اگر ہم کذبہ کا بولیں گے تو ہم کہیں گے اس نے جھوٹ بولا، اور کذبہ تو ہم کہیں گے اسے جھوٹ بلوایا گیا. یہ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر ایک کا اس طرح ہوگا. اچھا. ہاں ہر ایک کا اس طرح نہیں ہوگا. میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ معنی میں تبدیلی آتی ہے. تو ہر ایک صحیح. اب باب کے ساتھ مختلف بھی ہو سکتی ہے، تھوڑی بہت چینج بھی ہو سکتی ہے. بات سمجھتے ہیں؟ جیسے باب تفعیل جو ہے جس میں جس کو آپ تکذیب کہہ رہے ہیں، باب تفعیل، فعل جس کو آپ علمہ کہہ رہے ہیں. تو اس میں بعض اوقات میرے ذہن میں اب صحیح فیکٹلی نہیں آ رہا، بعض اوقات کوئی چیز جو ہے نا وہ حاصل کرنے کے معنی میں ہوتی ہے اکثر، کہ کوئی چیز اچیو کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. جیسے علامہ. سر تجدید میں تو یہ ہوتا ہے کہ کام کا مسلسل ہونا، بار بار اس کام کا ہونا. وہ تو ظاہری بات ہے، وہ تفعیل کے وزن پہ جب ہوگا وہ کام کا مسلسل. جیسے تکریم ہے، تکذیب ہے، تو وہ بار بار ہو رہا ہے، وہ جی. تو کنٹینیوٹی کا معنی پایا جاتا ہے اس میں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں صحیح. کہ اس میں اکثر حاصل کرنے کے معنی میں چیزیں استعمال ہو رہی ہوتی ہیں. جیسے علامہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اور سکھائے. تو کچھ مطلب گین کرنے کے معنی میں عمومی طور پہ گین کا معنی کچھ پایا جا رہا ہے. تو اس طرح اس میں نا یہ تھوڑا سمجھے کہ اگلے لیول کا کام ہے تھوڑا سا نا. یہ اس وقت آپ کم از کم اس کو سمجھ لیں، اس کی پریکٹس کر لیں، اچھا ہو جائے جب، تو پھر وہ نیکسٹ آہستہ 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 جو ہے نا وہ بھی چیزیں جو ہے نا وہ کلیئر ہوتی جاتی ہیں جب بندہ مطالعہ کرتا ہے. چلیں اب ذرا آتے ہیں اسم مکان کی طرف. اسم مکان سمجھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے؟ جی سر، جس جگہ جو واقعہ ہو اس جگہ کو اس میں مکان کہتے ہیں. واقع ہونا تو ضروری نہیں ہے. خیر یہ اس کو ذہن میں رکھیں کہ ایسا اسم جو کسی جگہ کے اوپر دلالت کر رہا ہے نا اس کو اسم مکان کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کیا ڈیفینیشن ہے؟ ایسا اسم جو کسی جگہ کی دلالت کر رہا ہے کسی اسے جگہ اسم کے اوپر مکان دلالت کر رہا ہے، یعنی کوئی خاص اسپیسیفک کسی. پلیس ہے تو صحیح. وہ اسم جب بولا جاتا ہے تو وہ اسپیسیفک پلیس مراد ہوتی ہے اس سے نا. تو اسپیسیفک یا جنرل دونوں ہو سکتی ہے، یعنی کوئی خاص پلیس یا عام پلیس. تو وہ جب مراد ہوتی ہے اس لفظ سے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ لفظ جو ہے وہ اسم مکان ہے. اب ہم نے آپ کو پتہ ہے کہ فعل
ہم نے فی الماضی دیکھا، مضارع دیکھا، امر دیکھا، نہیں دیکھا، اسم فاعل دیکھا، اسم مفعول دیکھا، اب ہم دیکھ رہے ہیں فعل دیکھا، ہم اسم مکان دیکھ رہے ہیں کہ بھائی اسم مکان کیسے بنتے ہیں، ایسے الفاظ کیسے بنتے ہیں. جیسے مسجد ہے، اب یہ لفظ اسم مکان ہے، یعنی مسجد کسے کہتے ہیں؟ سجدہ کرنے کی جگہ. مکتب ہے، پڑھنے کی جگہ. مدرسہ، درس دینے کی جگہ. اس طرح دلالت کرتی ہیں نا چیزیں، تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، آج ہم یہی سمجھیں گے جو ہماری لرننگ ہے اس میں اسم مکان پہ. پچھلے سبق میں آپ نے سیکھا کروما اور حسیبہ کا وزن دیکھا. کروما یا کرومو آپ نے اس کو دیکھا تو کروما سے کرومو، کرمتا، کرمتو، کرمتم، کرمنا، کرمت. اور فعل مضارع دیکھا تو یکرم، یکرمون، تکرم، اکرم، تکرمون، نکرم، تکرمو. فعل امر نہیں دیکھا تو اکرم، اکرمو، لا تکرم، لا تکرمو، کریم اور کرم یا کرامہ. تو یہ چیز آپ پڑھ چکے ہیں. اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ قرآن کریم میں کروما کے جو وزن پر جو افعال آ رہے ہیں، جیسے حکومہ ہے، عظمہ ہے، کثورہ ہے، بصورہ ہے، کابورہ ہے، بعودہ ہے، تو ان کو آپ نے دیکھا کہ قرآن کریم میں اس کا کتنا استعمال ہے. تکرار اس کا 27 ٹائم، 197 ٹائم، 107 ٹائم، 78 ٹائم، 66 ٹائم، 58 ٹائم، 33 ٹائم. تو گویا اس کا اچھا خاصا استعمال ہے گویا، اس لیے ہم نے اس کو اچھے طریقے سے پڑھ بھی لی ہے. تو آج آپ اسم مکان دیکھیں گے. عربی زبان میں جگہ یا مقام کا نام بتانے کے لیے کئی قاعدے ہیں. ان میں 3 قاعدوں کا نیچے ہم ذکر کریں گے کہ کس طریقے سے جو ہے نا وہ جگہ یا مکان بتانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو پہلا قاعدہ، اگر آپ نے مثال کے طور پہ کسی جگہ کا نام لینا ہے اور آپ نے اس کے فعل سے اس جگہ کا نام بنانا ہے، تو آپ سمپل کیا کرتے ہیں، جیسے فعلہ ہے نا، تو آپ مفعل کے وزن پہ بناتے ہیں. مفعل، آپ سمجھتے ہیں؟ مفعل ایک سانچہ ہے، اس سانچے کے اندر آپ اس جگہ کا نام بنا دیتے ہیں. جیسے خارجہ کہتے ہیں نکلنا، لفظی معنی یہی ہے نا. تو اس کو ہم نے بنانا ہے کہ بھائی کوئی نکلنے کی جگہ مراد کیسے لیں گے، عربی میں کیا قاعدہ ہے. تو ہم سمپلی مفعل کے وزن پہ بنا دیں گے خارجہ کو مخرج. تو مخرج کا معنی کیا ہوگا؟ نکلنے کا راستہ. ٹھیک ہے، اس طریقے سے ذہابہ وہ گیا. اب جانا یہ ایک کام ہے، لیکن اب میں کہتا ہوں کہ اب جو راستہ ہے، جس راستے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، تو اب میں چاہتا ہوں کہ اس جب میں لفظ بولوں تو وہ راستہ مراد ہو، نہ کہ وہ بندہ مراد ہو. یعنی جب میں کہتا ہوں ذہابہ وہ گیا تو وہ بندہ مراد ہوتا ہے نا، وہ گیا، وہ اس راستے پہ چلا. تو اب میں کہتا ہوں کہ وہ راستہ مراد لینے کے لیے میں کیا لفظ بولوں گا، وہ میں مفعل کے وزن پہ اس سانچے میں ڈال دوں گا خارجہ کو، ذہابہ کو. تو وہ کیا بن جائے گا؟ مذہب. تو مذہب کسے کہتے ہیں؟ ایسی جو ہے نا وہ ایسا راستہ جس پہ چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ راستہ مراد ہوتا ہے نا کہ آپ کا مذہب کیا، واٹ از یور ریلیجن. ٹھیک ہے، تو داخلہ کا مطلب ہوتا ہے داخل ہونا. تو مدخل یعنی میں کہتا ہوں کہ وہ داخل ہونا، تو چلو ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں داخلہ، وہ داخل ہوا فی الباب، دروازے سے. اب میں کہتا ہوں میں بندہ مراد نہیں لینا، میں نے وہ جگہ مراد لینی ہے، تو میں کہوں گا مدخل. تو یہ کیا ہے؟ جیسے میرے رائٹ سائڈ پہ ڈور ہے تو میں کہوں گا یہ داخل ہونے کی جگہ ہے. بات سمجھ آ گئی؟ کلیئر ہے اتنا؟ بولیں اتنا جی کلیئر سر ہے؟ کلیئر ہے. اچھا، یہ ایک سانچہ ہے، اور وہ سانچہ کیا ہے؟ مفعل کے وزن پہ آپ نے بنا دینا ہے. دوسرا ایک اور سانچہ ہے. اچھا، یہ پہلے سانچے کو آپ سمجھ لیں، اس کی جمع مفاعل بنے گی. جب مفعل کا سانچہ ہوگا نا، یہ مفاعل سب کی جمع ایسی بنے گی، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. یعنی کہ جب میں کہوں گا چلو ایک راستہ ہے مخرج، ایک نکلنے کا راستہ تو مخرج، ایک راستہ ہے تو میں مذہب، ایک داخل ہونے کی جگہ تو مدخل. اب مسئلہ یہ کہ بہت زیادہ جگہیں ہیں. جیسے میں یہ پوچھنا چاہوں کہ یار یہ مسجد نبوی میں نے داخل ہونا ہے، تو میں کہوں یار یہاں پہ کتنے مداخل ہیں، یعنی کتنی عجیب ہے. ایک سمپل ورڈ بولا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کتنے راستے ہیں داخل ہونے کے مسجد نبوی میں. یا میں کسے پوچھتا ہوں مسجد نبی میں کھڑے ہو کے، یا میں مسجد حرام میں کھڑے ہو کے بیت اللہ میں، تو میں کہتا ہوں یار یہاں پہ کتنے مخارج ہیں، یعنی کتنے راستے ہیں نکلنے کے. یا میں کسی سے پوچھتا ہوں اچھا یار دنیا میں کتنے مذاہب ہیں، اردو میں استعمال کرتے ہیں نا آپ یہ ورڈ، دنیا میں کتنے مذاہب ہیں. تو میں نے ایک لفظ اس کی جمع بول کے یہ مراد لے لیا کہ ٹوٹل مذاہب کی جو کوانٹٹی ہے یار یہ مجھے بتائیے گا. تو گویا پہلا جو سانچہ ہے مفعل، یا دوسرے سانچے آپ 2 اور پڑھیں گے، تو یہ سب سانچوں کی جو جمع ہے وہ مفاعل کے وزن پہ بنتی ہے. یعنی مفاعل، مخارج، مذاہب، مداخل. ٹھیک ہو گیا؟ آگے بڑھیں. پہلا سانچہ ہو گیا مفعل.
مخرج کی جمع مخارج ہے، مخرجون نہیں ہے، مخرجین نہیں ہے. آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ جمع مکسر ہے. آپ کو اس بات کا پتہ ہے جمع مکسر اور جمع سالم کیا فرق ہے؟ ہم پڑھ چکے ہیں. کوئی بتانا چاہے گا ہمیں سے؟ سر جمع سالم وہی ہوتا ہے، مطلب جو اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے اسی میں جمع کے واو نون یا الف نون شامل ہو جاتا ہے، جبکہ جمع مکسر اس لفظ کو توڑ کے نئی شکل بنتی ہے جسے جمع مکسر کہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ واحد سے جمع بناتے ہوئے اگر واحد کے حروف کی ترتیب سلامت رہے تو اسے جمع سالم کہتے ہیں. اگر واحد سے جمع بناتے ہوئے واحد کے حروف کی ترتیب میں تبدیلی آ جائے تو اسے جمع مکسر کہتے ہیں، یعنی ٹوٹی ہوئی جمع. تو یہ جو ہم نے مخرج سے جمع بنائی ہے مخارج، یہ اس لیے بنائی ہے، اس کو جمع مکسر کہتے ہیں. ہم نے واو نون یا نون کے ساتھ اس لیے نہیں بنائی، نارمل قاعدہ واو نون یا نون کے ساتھ ہے جمع بنانے کا. یہ تب قاعدہ استعمال ہوتا ہے کہ جب وہ جمع سالم ہو. یہ جمع مکسر کے طور پہ ڈیل کیے جاتے ہیں. کیا ڈیل کیے جاتے ہیں جی؟ اسم ظرف. ٹھیک ہے، آگے چلیں ذرا ہم. سر ایک پوچھنی ہے، یہ جو آپ نے مخارج بنایا ہے تو سر یہ اسم الفاعل بھی اسی شکل میں نہیں ہوتا؟ نہیں، اچھا، میم کے ساتھ میں وہ مطلب اس کے ساتھ میم نہیں ہوتا. اچھا ہاں، اس کے ساتھ میم نہیں ہوتا. اچھا، اب ذرا عربی بول چال میں پارٹیسپیٹ کریں ذرا، تاکہ آپ کی پریکٹس بھی ہو جائے. آپ نے ترجمہ تو پڑھ لی ہے، ہینڈ ریز کیجئے گا. جی ہیرا عمران اور روبینہ بیگم، یہ ذرا بتائیں کہ ہیرا عمران کویسچن کریں اور وتھ ٹرانسلیشن، اور روبینہ جو ہے وہ اس کا آنسر کریں. این المدخل، کہاں ہے رستے؟ نہیں، تھوڑا سا اس کو اور بہتر کریں. نکلنے کی جگہ کہاں ہے؟ نکلنے کی جگہ کہاں ہے؟ بات سمجھتے ہیں؟ یعنی اب آپ پھنسے ہوئے ہیں مارکیٹ میں، ٹھیک ہے، شاپنگ کر کر کے تھک گئے ہیں. اب آپ ساتھ والی بہن سے پوچھتے ہیں یا کسی دکان والے پوچھتے ہیں، یار یہ بتانا ہے، یہ میں فلاں روڈ پہ جانا ہے، نکلنے کی جگہ کہاں ہے؟ سمجھ نہیں آ رہی، بڑی مارکیٹ ہے. گویا کراچی کی مارکیٹ میں پھنسے ہوئے ہیں. ہیرا عمران کراچی سے ہے نا؟ جی سر. ہاں چلیں جی. روبینہ جواب دیں ذرا، ان کو بتائیں کہاں جانا ہے آپ نے. المدخل الا الیمین، علل نہیں ہے بھائی، علل. الا الیمین، داخل ہونے کی جگہ دائیں طرف ہے سر. ہاں سوری، ہاں یہ داخل ہونے کی، یہ تو داخل ہونے والی بات ہے. آپ نکلنے کی جگہ کہہ رہے ہیں، داخل ہونے کی جگہ دائیں طرف ہے. ٹھیک ہے، دائیں طرف ہے. چلیں آگے چلیں ذرا. این المخرج، نکلنے کی جگہ کہاں ہے؟ المخرج الی الیسار، نکلنے کی جگہ بائیں طرف ہے. میرا یہ آپ سے اصل میں کہنا چاہ رہی ہے روبینہ کہ دائیں سائڈ سے داخل ہوں اور چپ کر کے بائیں سائڈ سے نکل جائیں، کوئی چیز نہیں لینی آپ نے. ٹھیک ہے، اور جی. یہ ایک قاعدہ ہو گیا. ٹھیک ہے، ایک قاعدہ ہو گیا کس وزن پہ؟ مفعل کے وزن پہ. اب ذرا دوسرا قاعدہ ہے جو آئین کی زیر کے ساتھ ہے. پہلے آپ نے پڑھا ہے مفعل، اب ایک قاعدہ ہے مفعل. ٹھیک ہے، یعنی یا تو اسم ظرف جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے مفعل کے وزن پہ، یا پھر استعمال ہوتے ہیں کچھ مفعل کے وزن پہ. جیسے سجدہ کہتے ہیں اس نے سجدہ کیا، تو کیسے بنے گا اس کا اسم ظرف؟ کہ اب میں جگہ مراد لینا چاہتا ہوں جس جگہ پہ سجدہ کیا جاتا، تو کیسے ہوگا؟ بولیں روبینہ. سر آپ ذرا دوبارہ کہیں، مجھے سمجھ نہیں آئی آپ میں کی. یہ کہہ رہا ہوں کہ سجدہ اس نے سجدہ کیا، ناؤ آئی وانٹ کہ میں اس سجدے کی جگہ مراد لوں، تو میں کیسے بناؤں لفظ؟ سر مسجد. مسجد. ٹھیک ہے، شرقہ وہ طلوع ہوا، تو کیا بناؤں گا میں جہاں سے طلوع ہوتی ہے کوئی چیز، سر تو میں اس کے لیے مشرق. اگر کوئی جگہ اس جگہ مراد لینی تو کیا ہوگا لفظ؟ سر مشرق. مشرق. غربہ سے؟ غربہ سے سر مغرب. مغرب. بڑا آسان ہے، ہم یوز کرتے ہیں اردو میں. یعنی اب دیکھیں نا، وہ طلوع ہوا، اب میں چاہتا ہوں کہ بھائی وہ جس جگہ سے طلوع ہوا اس جگہ کو میں کیا کہوں، تو میں کہوں گا مشرق. غروب جہاں ہوا اس جگہ کو کیا کہوں؟ مغرب. اس نے سجدہ کیا، جس جگہ سجدہ کیا وہ جگہ اگر میں مراد لیں تو کیا ہوگا؟ مسجد.
ٹھیک ہو نا, بس یہ چیز آپ نے غور کرنی ہے. ان کی جمع بھی اسی طریقے سے مفاعل کے وزن پہ آتی ہے جس طریقے سے پچھلی جمع تھی وہ بھی مفاعل کے وزن پہ تھی. مساجد, مشارق, مغارب. قرآن کریم میں ہے نا یہ مشارق, جیسے ہیں کہ کیسے کر کے آیت ہے کہ ورب المغارب, ورب المغارب, ٹھیک ہے. اور تسنیہ کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے کہ سورۃ الرحمن میں آئی تھنک رب المشرقین و رب المغربین, وہاں پہ جو ہے نا وہ تسنیہ استعمال ہوئی ہے. اور ایک جگہ پہ میرے خیال سے شاید سورۃ معارج میں ہے کہ مشارق اور مغارب کر کے لفظ استعمال ہوئے ہیں. اور مساجد بھی استعمال ہوا ہے, جیسے سورۃ جن کے اندر چیپٹر نمبر 29 کے اندر ہے نا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, تو وہاں پہ مساجد کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے. تو آگے چلتے ہیں جی. کوئی بتانا چاہ رہا تھا کچھ؟ سر یہ کہہ رہی مشارق الارض. ہاں, رب المشارق کیسے کر کے سر مشارق الارض ہے. نہیں ایسے نہیں ہے, وہ تھوڑا سا چینج ہے. خیر, ورب المشارق ایسے ہے. آگے چلیں, عربی بول چال میں اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اب میں سوال کرتا ہوں جیسے حل صلیت فی المسجد, کیا ترجمہ ہوگا روبینہ؟ سر کیا آپ نے نماز ادا کی؟ سر رب المشارق ہے سورہ صافات میں. ہاں میں نے وہ بتایا تھا ورب المشارق ایسے کر کے الفاظ ہیں. یہ پوری آیت کیسے؟ سر پورا سنانا پڑے گا, میں بھول گئی ہوں. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما رب المشارق. زبردست. چلیں اچھا, حل صلیت فی المسجد, کیا آپ نے مسجد میں نماز پڑھی یا صلیت, سوری یہ آپ نے نماز ادا کی مسجد میں؟ تو پڑھی ہی آئے گا. خیر, حل صلیت فی المسجد, کیا آپ نے مسجد میں نماز پڑھی؟ تو نعم صلیت فی المسجد. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے آپ اس کو ذرا اب اچھا اس کا ترجمہ کیجئے. ہیرا عمران آپ ذرا کیجئے گا. من این تطلع الشمس, کہاں سے نکلتا ہے سورج, یا کہاں سے طلوع ہوتا ہے زبردست سورج. زبردست, ٹھیک ہے. تو ہما ندیم آپ ترجمہ کریں ذرا. تطلع الشمس من المشرق, سر نکلتا ہے سورج مشرق سے. مطلب اس کو آپ اردو ٹرانسلیشن میں آپ کو پتہ فعل فاعل مفعول ترتیب اور ہو جاتی ہے, تو آپ کہیں سر ٹھیک ہے, مشرق سے سورج طلوع ہوتا ہے. ہاں, تو آپ اس لحاظ سے کیا ٹرانسلیشن کرتے ہوئے جن لوگوں نے شروع میں اردو میں ٹرانسلیشن کی تھی نا قرآن کریم کی, ان کی آپ ٹرانسلیشن پڑھیں, اور آج کے جو نا وہ لکھ رہے ہیں ٹرانسلیشن, ان کی ٹرانسلیشن میں فرق پتہ کیوں ہے؟ ان کی ٹرانسلیشن آج والوں کی آسان اس لیے لگتی ہے کہ انہوں نے اس حساب سے لکھی ہوئی ہے. پرانے والوں نے جلدی جلدی میں اپنے حساب سے وہ عربی جس طرح تھی نا انہوں نے فعل فاعل مفعول کی طرح لکھ دی. لیکن اردو تو ایسے نہیں بولی جاتی. اردو میں تو کیا ہوتا ہے, اردو میں بندہ کہتا ہے میں اسکول گیا, اب میں کیا ہے وہ فاعل ہے, وہ فاعل پہلے آ جاتا ہے, لیکن عربی میں فعل پہلے آتا ہے. تو اس چیز کو ذرا مد نظر رکھنا پڑتا ہے ٹرانسلیشن کے اندر کہ لوگوں کو سمجھ بھی تو آئے نا. اب بھی کئی دفعہ خطیب تقریر کر رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ تقریر کے دوران ترجمہ اس لحاظ سے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ لفظی ترجمہ جب کرتے ہیں نا تو وہ فعل فاعل مفعول کی ترتیب رکھ کے کرتے ہیں, تو اگلے بندے پہلے 5 منٹ سوچتے رہتے ہیں کہ کیا بات ہوئی ہے. تو اس لیے جو لینگویج لرننگ ہے یا پھر لینگویج ٹرانسلیشن ہے, اس میں ذرا میرے خیال سے فوکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے. تو یہ کمیونیکیشن سکل کے اندر بھی ایک چیز آ جاتی ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ جو لینگویج میں بات کر رہا ہوں اس لینگویج میں ترتیب کیا ہے جملے بنانے کی, تاکہ اگر ترتیب کا پتہ ہو تو لوگوں کو سمجھنا آسان ہوتا ہے. جب آپ رینڈم بول رہے ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یار اس جملے کا پیچھے کے ساتھ کیا کنیکشن تھا, وہ سمجھ نہیں آئی, یہ بات پوری نہیں ہوئی, یا پتہ نہیں بات کلیئر نہیں ہوئی, یا کہیں بات میں تشنگی ہے. تو یہ تب ہوتی ہے جب آپ بات کو اس سٹائل سے کریں کہ جب اس کی ترتیب جو ہے نا اس اسپیسیفک لینگویج کے اکارڈنگ نہ ہو. تو اس پہ ذرا ہم نے انشاءاللہ فوکس کرنا ہے تاکہ ہم جب بھی ہمیں ڈیلیور کرنے کا موقع ملے تو ہم اس لحاظ سے اسے ڈیلیور کریں. ٹھیک ہے, چلیں. این تغرب الشمس, تو یہ بھی تغرب الشمس فی المغرب. اور تیسرا قاعدہ, 2 ہو گئے ہیں, دونوں کس وزن پہ تھی, کون سے وزن تھے, کون بتانا چاہے گا؟ بولیں جلدی. مفعل اور مفعل. جی مفعل اور میرے ساتھ ذرا پڑھیں, یہ سب لوگ ذرا مائکروفون آن کر کے ذرا ایک دفعہ پڑھیں. مفعل اور مفعل, مفعل اور مفعل. باقی لوگ بھی پڑھیں ایک دفعہ جلدی سے.
مفعل اور مفعل. مفعل مفعل پڑھ لیں ایک دفعہ سارے پڑھ لیں. مفعل اور مفعل. چلیں تو اب یہ تیسرا وزن ہے جو ہے مفعلہ. ٹھیک ہے, مفعل مفعل. اب کیا ہے مفعلہ, اصل میں یہ مفعل ہی ہے, وہ جو ہم نے پیچھے مفعل پڑھا تھا نا وہی ہے, لیکن یہ ذرا تانیث کی صورت میں آ جاتا ہے نا, یعنی کہ تائے تانیث اس کے ساتھ لگ جاتی ہے تو وہ تا اس کے ساتھ وہ والی آتی ہے. ویسے ہے یہ مفعل, یعنی مفعل اور مفعل دو بیسک, اور مفعل کا ہی مؤنث کیٹیگری میں جب جاتا ہے تو تا بولتا اینڈ میں لگ جاتی ہے. تو جیسے داراسا اس نے پڑھا, میں نے جس جگہ بیٹھ کے وہ پڑھ رہا ہے وہ جگہ جب مراد لینی ہے تو میں اس کو کہوں گا مدرسہ. کیا کہوں گا جی؟ مدرسہ. آپ کو پتہ نا کہ وہ جب میں مراد, جب ہم جامعہ کو کیا کہتے ہیں جہاں بچے اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں مدرسہ. اچھا, ملک وہ مالک ہوا. اب جس جگہ کا وہ مالک ہے وہ جگہ میں نے مراد لینی تو میں کیا کہوں گا؟ کیوں بھائی افشان کریم کیا کہوں گا میں؟ افشان کریم جی. روبینہ, یہ مجھے لگتا ہے یا تو موبائل سائڈ پہ رکھ کے سو جاتے ہیں تو بھی لگے رہیں. جی روبینہ تو آگے گول تیز ہے سر, تو مملکت ہوگا پھر. ہاں تو مملکہ. ٹھیک ہے, وقف کریں گے تو مملکہ. جیسے ابھی سعودیہ کے لیے بولا جاتا ہے مملکۃ العربیہ السعودیہ, ایسے ہوتا ہے. اچھا, کاتبہ اس نے لکھا. اب جہاں بیٹھ کے لکھا جاتا ہے وہ جگہ مراد لینی ہو تو میں کیا کہوں گا؟ بولیں. مکتبہ. مکتبہ. ٹھیک ہے, بول دیا کریں, کوئی بھی بول دیا کرے جب اس طرح کی بات ہو. تو مکتبہ لائبریری کو کہتے ہیں نا. ان کی جمع بھی اسی طرح بنتی ہے مفاعل. جمع سب کی سیم ہے, جمع سب کی سیم ہے, مفاعل مفاعل مفاعل, لیکن تین وزن ہیں, مفعل مفعل مفعلہ. چلیں عربی بول چال میں جب اس کو دیکھیں گے تو ہم کہیں گے متى تذهب الى المدرسہ. ترجمہ کریں, کون کرے گا؟ کس وقت جاتے ہیں آپ مدرسے؟ اب آپ نے جو ترجمہ کیا مجھے بتاؤ ترتیب آپ کی اردو کی ٹرانسلیشن کے مطابق ہے؟ سر وہ دراصل آپ پڑھا پہلے لفظ فائل لگائیں, آپ پہلے فائل لگائیں. آپ کہو گے آپ کس وقت آپ پہلے فائل لگاؤ. آپ کو آپ مدرسے کس وقت جاتے ہیں؟ آپ کس وقت جاتے ہو مدرسے؟ جیسے میں, آپ اس کو ترتیب دیکھا کرو نا, میں اسکول جاتا ہوں, میں کیا ہے فائل, پھر کیا ہے مفعول, پھر فعل آتا ہے, اینڈ میں فعل آتا ہے. تو تذهب کا ترجمہ اینڈ میں ہوگا. تو پہلے کیا ہوگا, تذهب کے اندر جو فائل ہے یعنی آپ, وہ مراد ہوگا آپ مدرسے کب جاتے ہیں. آپ مدرسے کب جاتے ہیں؟ چلیں ابھی یہاں ہم پریکٹس کریں گے تو یہ ہماری پریکٹس ہوگی. یہ میں نے دیکھا ہے اچھے عالم دین, اچھے خاصے پڑھے لکھے جو ہیں وہ ترجمے میں اس طریقے سے جو ہے نا وہ کر رہے ہوتے ہیں. بڑا پرابلم ہوتا ہے لوگوں کو سمجھنے میں. سر ہم یہاں پر جو مدرسہ ہے جو, تو ہم اس میں فاعل مؤنث لیں گے کہ مذکر بھی لیں گے؟ نہیں دیکھیں, جیسے میری بات سنیں, کچھ چیزیں نا لفظاً مؤنث استعمال ہوتی ہیں عربک لنگوسٹک میں, اس میں مذکر اور مؤنث کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا. یعنی کہ آپ کہیں گے عورتوں کا مدرسہ جو ہے نا اس کے لیے بغیر تا کے ساتھ آئے گا مردوں. یہ چیزیں جو ہے یہ کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو یوز ہی جو ہے نا وہ مؤنث کے طور پہ ہوتے ہیں, لفظاً مؤنث ہوتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں؟ کچھ لفظاً مؤنث ہوتے ہیں, کچھ بائی جینڈر مؤنث ہوتے ہیں. وہ جو بائی جینڈر مؤنث ہوتے ہیں وہاں پہ وہ کیٹیگری آتی ہے کہ یہ مؤنث مراد ہوگی یا مذکر مراد ہوگا. ٹھیک ہے, یہ ہے بائی لفظ, بائی ورڈ جو ہے نا وہ مؤنث ہے. اس میں مذکر مؤنث کا کوئی چکر نہیں ہے, دونوں کے لیے ایک استعمال ہوتا ہے مدرسہ. ہاں, وہ جب طالب اور طالبہ یہ بائی جینڈر مذکر مؤنث ہے. جب میں کہوں گا طالب تو یہ مذکر ہوگا, جب میں کہوں گا طالبہ تو یہ مؤنث ہوگا. اب یہ دیکھیں نا, لفظ طلحہ استعمال ہوتا ہے, میرے بڑے بھائی کا نام بھی ہے, تو طلحہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے. طلحہ کے اینڈ میں وہ گول تا آتا ہے. جی اب وہ گول تا جو ہے وہ علامت ہے مؤنث کی. جی اب وہ نام مذکر کا رکھا ہوتا ہے. سمجھتے ہیں یہ لفظاً مؤنث ہے. اس میں معنی کا کوئی چکر نہیں ہے کہ آپ معنی میں جنڈر سیگریگیشن نہیں کریں گے. تو یہ چونکہ عربی لنگوسٹک میں بہت سی چیزیں اس طرح لفظاً مؤنث استعمال ہوتی ہیں.
اس کا اسٹرکچر ہی مؤنث کے طور پہ پایا جاتا ہے. بس اصل میں ہم نے یہ پڑھ لیا کہ گول تا جس کے آنے میں لگتی ہے وہ لفظ مؤنث ہے. اب اس سے ریلیٹڈ جب بھی استعمال ہوگا تو وہ لفظ مؤنث ہی استعمال ہوگا, جب بھی اس کو اشارہ کرنا ہوگا یا کچھ تو, لیکن مراد اس سے مذکر مؤنث دونوں ہو سکتے ہیں. وہ سیاق و سباق آپ کو بتائے گا. اب وہ کہتے ہیں اذهب الى المدرسہ فی الصباح, کہ میں نے پہلے کیا لگایا, میں. کیوں لگایا؟ اس لیے کہ جو ٹرانسلیشن میں اردو میں پہلے میں لگتا ہے, میں سے مراد یعنی فاعل. میں صبح مدرسے جاتا ہوں. ٹھیک ہو گیا؟ آگے چلے. این المکتبہ, بھائی لائبریری کہاں ہے؟ المکتبۃ امام المدرسہ. کیا مطلب ہوگا, کون بتائے گا؟ جی روبینہ. لائبریری مدرسے کے پیچھے آگے ہے سر سامنے. سامنے آگے دونوں ایک ہی معنی ہے. تو امام جو ہے وہ سامنے ہی ہوتا ہے نا, امام اور سامنے بھی ہوتا ہے آگے بھی ہوتا ہے, بات تو ایک ہے. وہ کہتا ہے ایک بندے نے کہا نا کہ یار فلاں چیز جو ہے نا وہ سوکھی ہوئی ہے, تو اس نے کہا یار وہ سوکھی نہیں ہوئی, وہ آکڑی ہوئی ہے. تو بات ایک ہی ہے, سوکھی ہے آکڑی ہے, ایک گل ہے. تو المکتبۃ امام المدرسہ, مکتبہ جو ہے یعنی لائبریری جو ہے وہ مدرسے کے سامنے ہے. ان تینوں قاعدوں کو یاد رکھنے کا ایک آسان طریقہ کیا ہے؟ آپ کہیں کہ مجھے گھر کے مخرج سے نکل کر مسجد جانا ہے اور پھر نماز کے بعد مدرسہ جانا ہے. تو مخرج آ گیا مفعل کے وزن پہ, مسجد آ گیا مفعول کے وزن پہ, مدرسہ آ گیا مفعلہ کے وزن پہ. ٹھیک ہے, مجھے گھر کے مخرج سے نکل کے مسجد جانا ہے اور پھر نماز پڑھ کے مدرسہ جانا ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ اس طریقے سے یاد کر سکتے ہیں. ویسے تو بالکل آسان ہے, مفعل مفعول اور مفعلہ. ان کی جمع درجہ لوزان پر آتی ہے, وہ تو بالکل آسان ہے. مخارج, مساجد, مدارس, وہ سب ایک ہی ہے مفاعل کے وزن پہ. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اللہ رب العزت نے جب اس مبارک سلسلے میں شامل ہونے کی توفیق دی تو اس انتخاب پر اللہ کا شکر ادا کیجیے, دعا کیجیے اللہ سے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. آپ میں سے کسی کا کوئی کویسچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی